صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفاران عرب سے فرمایا کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تو مکے کے کافر آپ کے دشمن ہو گئے اور کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، آپ ہرگز اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو تمام کافر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا رسول تو وہ ہے جو اللہ کے اذن سے بولتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اے لوگو، کیا تم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ بات کے پکے اور وعدے کے سچے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی رسالت کا اعلان کریں تو ہمیں یہ منظور نہیں۔ جب حضرت ابو طالب نے کفار کی یہ باتیں سنی تو اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بھتیجے میں کمزور ہوں، میں ان عرب کے سرداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے میرے پیارے بھتیجے، تو ان کے بتوں کے خلاف احتجاج کرنا بند کر اور تو اپنی رسالت کا اعلان نہ کر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت سے باز نہ آؤں گا۔ اے میرے چچا جان، جب تک میری گردن پر سر موجود ہے میں کٹ تو جاؤں گا مگر ان کی بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ دوستان محترم، آج تک سیرت کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہم آپ کے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو قبیلے کا سردار بنا دیں گے، لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ مجھے شادی چاہیے، نہ مجھے دولت کے انبار چاہیے، مجھے تو صرف اتنا چاہیے کہ میری رسالت کو مان لو۔ میرا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا رزاق ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میرے بھتیجے، تو روز کہتا ہے میرا خدا سچا ہے، آج انصاف کر لیں، آج ایک بات طے کر لیں، یا تو اپنا خدا دکھا یا خدا دیکھ۔ نگاہ مصطفیٰ کے کیا کہنے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، میرے خدا کو تو موسیٰ پیغمبر نہ دیکھ سکے، تو کیسے دیکھ سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ربی ارینی، یا اللہ ذرا حجاب اٹھا دے،
پردے ہٹا دے، ذرا دیدار تو کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تجھے کون دیکھے گا؟ فرمایا نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا میرے خدا کو تم نہیں دیکھ سکتے؟ تو وہ کہنے لگا اچھا پھر تم ہمارے خدا دیکھو، آج ہم معاملہ ختم کر دیتے ہیں، یا خدا دیکھو یا اپنا خدا دکھاؤ۔ یہ روز کا جھگڑا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں اپنے اللہ سے اجازت لے لوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین کرام، جبرائیل امین آئے، آپ نے عرض کی یا اللہ روزانہ تنگ کرتا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا چچا ہے، کہتا ہے یا خدا دیکھ یا خدا دکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل امین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو اب اگر وہ آئے تو انکار نہ کرنا، اقرار کر لینا کہ چلو ہم تیرے خدا کو دیکھتے ہیں۔ ابو جہل عادت کے مطابق آیا اور کہنے لگا یا خدا دیکھ یا خدا دکھا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم ہمارا خدا نہیں دیکھ سکتے، چلو آج ہم تمہارے خدا یعنی تمہارے بتوں کو دیکھتے ہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے مکے میں اعلان کرا دیا میرا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا نبی جو بتوں کے خلاف احتجاج کرتا تھا، آج بت کدے میں جا رہا ہے، آج بت خانے میں جا رہا ہے۔ بت خانہ نہیں رہتا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھ دیں تو۔ جب مکے کی گلیوں میں منادی ہوئی تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی لوگ کیا کہیں گے؟ کل تک بتوں کے خلاف تھا، آج بت کدے میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا میرے نبی کو سلام کے بعد کہنا کہ منادی ابو جہل نہیں کروا رہا، میں خدا خود کروا رہا ہوں۔ عرض کی یا اللہ منادی بھی خود کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جب اعلان ہوگا اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، ادنا بھی آئیں گے، عالم بھی آئیں گے، اور بڑے بڑے عرب کے سردار بھی آئیں گے، اور مکے کے سردار بھی آئیں گے، مکے کے زائرین بھی آئیں گے، صفا اور مروہ میں دوڑنے والے بھی آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بھی آئیں گے، سب کو دکھا دوں گا۔ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد بت کدے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا، بت گر پڑے۔ آج بھی اسلام کی تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے، آج بھی اسلام کی تاریخ کے اوراق کا ایک ایک لفظ گواہ ہے کہ ادھر کافروں کا سردار آیا، ادھر نبیوں کا سردار آیا۔ جب ابو جہل آیا تو وہ بت کے قدموں میں گرا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ بت گر پڑے۔